السلام علیکم ایوری ون، ہاؤ آر یو آل؟ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج کے ولاگ میں اپنے کل کی روٹین شیئر کر رہی ہوں جو کہ میری 10 محرم کی تھی۔ تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، سب سے پہلے جب میں صبح اٹھی ہوں نا تو فرحان اور اس کے پاپا وغیرہ کو ناشتہ کروا لیا تھا کیونکہ آف تھا ان کا۔ تو ان کو ناشتہ وغیرہ کروا کے نا تقریباً جو ہے نا 11-12 ہو رہے تھے، تو میں نا پھر اپنے کام کے لیے شروع ہو گئی، یعنی کہ کام کی روٹین آپ لوگوں کو پتہ ہے، جھاڑو وغیرہ، موپنگ وغیرہ۔ تو بس یہاں پہ جو ہے نا میں سب سے پہلے جھاڑو لگا رہی ہوں۔ تو کل جیسے کہ یوم عاشورہ تھا، تو پاکستان میں عاشورہ کے دن جو ہے نا چھٹی ہوتی ہے۔ اس کے بابا بھی گھر پہ تھے، تو میں نے تھوڑی دیر نا ارحان ان کو دے دیا تھا، میں نے کہا آپ اسے سنبھالیں، میں جب تک جو ہے نا اپنا کام وغیرہ ختم کر لوں۔ تو بس یہاں پہ جو ہے نا میں جھاڑو لگا رہی ہوں۔ اچھا، میں نا بہت ٹائم ہو گیا میں اسی طریقے سے جھاڑو پوچھا کرتی ہوں کھڑے ہو کے، کیونکہ مجھے جو ہے نا ڈاکٹر نے سختی سے بیٹھ کے جھاڑو لگانے سے منع کیا ہے۔ کچھ ایسے میرے ایشوز ہیں جن کی وجہ سے نا مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہے، تو میں کافی ٹائم سے اس طریقے سے بروم وغیرہ سے لگا رہی ہوں جھاڑو۔ کوئی بات نہیں، بیماریاں آتی رہتی ہیں اور جو ہے چلی جاتی ہیں، مایوس نہیں ہونا چاہیے، زندگی میں اپنے کاموں کو نہیں روکنا چاہیے۔ مجھے اپنا وہ فیز یاد آتا ہے جب کہ میں بہت زیادہ یعنی کہ بیڈ پہ میں آ گئی تھی اور میں اٹھ بھی نہیں پاتی تھی، ایسی جو ہے نا میری کنڈیشن تھی۔ لیکن تب مجھے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ کام کے بغیر تو گزارا نہیں ہوتا، یعنی کہ آپ بیڈ پہ پڑی ہیں تو آپ کو کوئی کھلا نہیں سکتا۔ تو تب سے میں نے اپنے اندر اتنی ہمت پیدا کی ہے کہ میں جو ہے نا اب چاہے میں کسی بھی کنڈیشن میں ہوں نا، میں بیڈ پہ یا چارپائی پہ نہیں پڑتی، میں کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہوں، کچھ نہ کچھ میں کام کرتی ہوں اور اپنے اندر میں ہمت پیدا کرتی ہوں کہ میں نے کرنا ہے۔ بیماریاں آتی جاتی رہتی ہیں، ظاہر کنڈیشنز خراب ہوتی ہیں، بندہ تھوڑے ٹائم کے لیے نہیں کر سکتا، لیکن لوگوں کے رویے جو ہے نا وہ دل میں بیٹھ جاتے ہیں اور باتیں جو ہے نا دل میں بیٹھ جاتی ہیں۔ تو اب میری کوئی بھی کنڈیشن ہوتی ہے نا، میں کسی پہ اپنا کام نہیں چھوڑتی، میں سب اپنا کام خود ہی کرتی ہوں۔ کوئی بات نہیں، میں دوسرے طریقے سے مجھے سیٹسفیکشن نہیں ہوتی اس طرح صفائی سے، لیکن پھر بھی جو ہے نا بھلے میں دوسرے طریقے سے نہیں کر سکتی، لیکن میں کر تو سکتی ہوں نا، کسی نہ کسی طریقے سے میں کر رہی ہوں۔ میں اپنے گھر کو تو صاف رکھ رہی ہوں، میں کچھ نہ کچھ تو کر رہی ہوں نا، میں بیٹھی بھی نہیں ہوں۔ تو بس اس چیز کو آپ لوگ بھی اپنے جو ہے نا ذہن میں رکھا کریں کہ بیماری کو اپنے سر پہ سوار نہ کریں، کچھ نہ کچھ آپ کرتے رہا کریں۔ بھلے ڈاکٹر نے آپ کو بیڈ ریسٹ بھی بولا ہوا ہے نا، اب بہت سے پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جو اٹھ نہیں سکتے، لیکن ان کو بھی چاہیے کہ وہ بیڈ پہ پڑے پڑے بھی کوئی ایسی ایکٹیویٹیز کر لیں جن سے وہ بیکار نہ کہلائے جائیں، کیونکہ آج کے دور میں محتاج ہونا اور بیکار ہونا جو ہے نا یہ سب سے بڑی ملامت ہوتی ہے۔ لوگ جو ہے نا آپ کے سامنے تو آپ کا کر رہے ہوتے، لیکن پیٹھ پیچھے وہ آپ کو جو ہے نا بوجھ بھی کہہ رہے ہوتے اور آپ کی باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو جو ہے چلتا پھرتا رکھیں، اور اللہ نہ کرے اگر کبھی آپ پہ ایسی کوئی کنڈیشن آ جاتی ہے تو آپ جو ہے نا اپنا دل چھوٹا نہ کریں، بلکہ آپ اس حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کریں اور کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی اپنے اندر یعنی کہ پیدا کریں، کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی آپ کریں جس سے جو آپ بیکار نہ کہلائیں۔ جھاڑو وغیرہ میں نے لگا لیا تھا اور اس کے بعد جو ہے نا میں کچن کی طرف آ گئی تھی۔ کچن کو میں نے ڈن کیا ہے۔ سب سے پہلے ایک دفعہ جب جھاڑو لگا ہوا ہوتا ہے نا گھر صاف لگتا ہے، تو پھر جو ہے نا میں سب سے پہلے کچن کا کام کرتی ہوں۔ پہلے کچن کا کام کرنے کے بعد جو ہے نا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں بنا رہی ہوں شامی کباب۔ تو میں نے چکن کے بنانے تھے شامی کباب، کیونکہ بیف کے تو کھا ہی چکے ہیں عید کے بعد، تو میں نے کہا ابھی میں جو ہے نا چکن کے بنا کے رکھوں گی۔ تو بس ابھی جو ہے نا میں یہاں پہ چکن کباب بنانے کے لیے تیاری کر رہی ہوں۔ بس میں نے کیا کیا ہے کہ دال لے لی ہے میں نے، اور اس کے اندر میں نے بون لیس چکن چیسٹ کا ڈال دیا ہے، اور ساتھ میں جو ہے نا میں نے مسالے ڈال دیے ہیں، جس میں جو ہے تھوڑا سا میں نے شامی کباب مسالہ لے لیا تھا، بالکل 1 ٹی اسپون کے حساب سے، کیونکہ میں نے جو ہے نا سارے مسالے جو ہے نا میں نے
کھلے مسالے ہی ڈالے تھے تو ان سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے۔ ہلدی لے لی تھی، تھوڑی سی لال مرچ لے لی تھی اور ساتھ میں تھوڑا سا تکا مسالہ لے لیا تھا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی میں نے سوکھے مسالے آپ کو دکھائے نا، ان سب کو میں نے جو ہے نا گرائنڈ کر لیا تھا اور وہ اس کے اندر ایڈ کر دیا۔ آپ لوگ ویسے بھی ایڈ کر سکتے ہیں، اچھی خوشبو آتی ہے ویسے بھی آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک پیاز لے لیا تھا میں نے اور لہسن ادرک میں نے جو ہے نا، آپ لوگ جو ہے کوٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں، میں نے اسی طریقے سے ثابت ہی ڈالا ہے۔ تو بس یہاں پہ جو ہے نا میں نے پریشر کوکر لگا دیا ہے، اب جو ہے نا یہ پکتا رہے گا۔ اچھا، پریشر کوکر یوز کرتے ہوئے نا مجھے ایک بہت جو ہے نا ہنسی مجھے آتی ہے، کیونکہ مجھے بہت ڈر لگتا تھا بہت زیادہ پریشر کوکر سے۔ شادی سے پہلے جب گھر پہ کوئی پریشر یوز کر رہا ہوتا تھا نا، پریشر کوکر، تو میں بہت دور جا کے کھڑی ہو جاتی تھی، مجھے بہت ڈر لگتا تھا۔ ایون کہ میں ڈر کے مارے کچن میں ہی نہیں جاتی تھی کہ پریشر کوکر پڑا ہے کہیں پھٹ نہ جائے۔ اور مجھے نا شادی کے بعد بھی بہت زیادہ ڈر لگتا تھا، لیکن ابھی جب سے میں نے اپنا کوکر اوپن کیا ہے نا، تو میں اب نا چلا لیتی ہوں، یعنی کہ اس سے میں کور کر لیتی ہوں۔ تو اب میرا جا کے ڈر نکلا ہے ان 6 سالوں میں، یعنی کہ اس سال میں نے نکالا ہے جب کوکر، تو ابھی میرا ڈر نکلا ہے یوز کرنے کے بعد، ورنہ اب تک مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا۔ تو مجھے نا ماما کی بات اس سے یاد آتی ہے۔ میرے ماما نے ایک دفعہ جب دیکھا نا میں پریشر کوکر میں کچھ بنا رہی ہوں، تو ویڈیو کال پہ تھی ماما، تو ماما نے کہا کہ ہاں کیوں اب ڈر نہیں لگتا؟ میں نے کہا نہیں، اب میں جو ہے نا بہت زیادہ بڑی ہو گئی ہوں، تو اب مجھے ڈر نہیں لگتا، مجھے چلانا آ گیا ہے۔ تو کیسے دیکھے وقت بدل جاتا ہے نا، ہم لوگ کچھ چیزوں سے اتنا زیادہ دور بھاگتے ہیں اور پھر وہی ہم لوگ کر رہی ہوتی ہیں لڑکیاں۔ تو ہماری زندگی میں ایسے بہت سے انقلاب آتے رہتے ہیں۔ ساری لڑکیاں مجھ سے جو ہے نا، شادی شدہ لڑکیاں ایگری کریں گی، بس ایسے ہی ہوتا ہے، پہلے جو کام ہمیں ناپسند ہوتے ہیں، ہم ڈر رہے ہوتی ہیں، تو پھر بعد میں جو ہے نا ہم انہی کو جو ہے نا دل سے کر رہی ہوتے ہیں۔ اب تو ایسا ہوتا ہے میرے ساتھ کہ میں جو ہے نا ہر ایک چیز ہی جو ہے نا جلدی بنانے کے لیے کوکر میں ہی ڈال رہی ہوتی ہے، یعنی کہ گوشت وغیرہ کی بات کر رہی ہے، دال ہو گئی، تو بس اب میرا ایسا ڈر اترا ہے نا کہ بس اتر ہی چکا ہے۔ تو اچھی بات ہے، ہر چیز کا ڈر اترنا چاہیے۔ تو جن تک میری ویڈیو پہنچ رہی ہے نا، اور جو بھی میری ویڈیو کو واچ کر رہی ہیں لڑکیاں یا ہاؤس وائفس، انہوں نے مجھے بتانا ہے کہ ان کی کون سی ایسی چیز تھی شادی سے پہلے، کون سا ایسا کام تھا جو انہیں پسند نہیں تھا اور وہ جو ہے نا ابھی وہی کام کرتی ہیں۔ تو میں نے اپنا بتایا پریشر کوکر کا۔ اچھا، ایک اور چیز بھی ہے، مجھے گوشت جو ہے نا، کوئی بھی میٹ ہوتا تھا نا، مجھے اس کی بہت زیادہ اسمیل آیا کرتی تھی اور میں ہاتھ بھی نہیں لگاتی تھی۔ تو لیکن اب جو ہے دیکھیے، بندہ پکاتا بھی ہے اور جو ہے دھوتا بھی ہے، تو کھلاتا بھی ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے بھی مجھ سے لازمی شیئر کرنا ہے ایسی کیا چیز ہے جو کہ اب آپ لوگ کرتی ہیں اور شادی سے پہلے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتی تھی۔ بس یہاں پہ جی میں نے پوچھا بھی لگا لیا تھا، اب جو ہے نا میں اپنے باقی تھوڑے بہت جو کام ہے وہ کر رہی ہوں، ساتھ میں نے پریشر پہ لگا دیا تھا اپنے جو ہے نا شامی کباب کا مسالہ، تو بس ساتھ ساتھ وہ بن رہا ہے، ساتھ ساتھ میں نے اپنے کام کر لیے۔ تو اس طریقے سے نا آپ لوگ بھی نا ہر کام کو ایک ساتھ جو ہے نا مینیج کرنے کی کوشش کیا کریں۔ ایک کام کو کرنے کے بعد نا آپ یہ نہیں سوچا کریں گے یہ کام ہو جائے گا تو پھر دوسری طرف جائیں گے، اس سے نا ٹائم ہمارا بہت زیادہ جو ہے نا وہ ویسٹ ہوتا ہے، اور جو ہے نا ہمیں تبھی جو ہے نا اپنا پورا دن پھر اسٹریسفل لگ رہا ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے کام ہی ختم نہیں ہوتے۔ تو میں نے تو اپنی بس یہی روٹین بنائی ہوئی ہے کہ میں جو ہے نا سب سے پہلے ایک دفعہ میں ایسے کر لیتی ہوں کہ گھر میرا کلین لگے، اور پھر جو ہے نا اس کے بعد میں کچن کو کرتی ہوں، کیونکہ کچن سب سے پہلے جو ہے نا ہمارا صاف لگنا چاہیے گھر کو صاف دکھانے کے لیے۔ تو بس میں پہلے کچن کر لیتی ہوں اور پھر جو ہے نا اس کے بعد میں اپنے سارے روٹین کے ورکس کرتی ہوں۔ اب یہاں پہ جو ہے نا میں ڈسٹنگ وغیرہ کر رہی ہوں، اس کے بعد جو ہے نا میں کیا کروں گی، محمد ارحان کو ریڈی کر لوں گی۔ اور آپ لوگ دیکھ رہے محمد ارحان یہاں پہ جو ہے نا میری ہیلپ کرا رہا ہے، اور محمد ارحان آ چکا ہے۔ بس ابھی میں اپنے کام کر کے اور محمد ارحان کو ریڈی کروں گی، تب تک جو ہے میرا مسالہ ڈن ہو جائے گا۔ اچھا، عاشورہ کا دن تھا نا، تو ہر جگہ سے نا نیاز وغیرہ آ رہی تھی۔ دن میں جو ہے سسٹر نے بھیج دی تھی، ان کا ختم قرآن تھا تو انہوں نے بھیج دی تھی، مجھے پکانے کی جو ہے نا کوئی ضرورت نہیں پڑی۔
اور پھر جو ہے نا ماما کے گھر سے میرے لیے جو ہے نا وہ شربت آ گیا تھا، اور سسٹر نے بھی بھیجا تھا، تو بہت مزے کا تھا۔ تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں میں پی رہی بھی ہوں، بس میں نے ایک گھونٹ پی لیا تھا، اور سب سے پہلے میں نے اس کو بابا کو ڈال کے دیا ہے، کیونکہ اس کے بابا آ چکے تھے، اور اس کو اور اس کے بابا کو، ارحان کو اور اس کے بابا کو جو ہے نا میں نے سرو کیا ہے، اور بہت مزے کا تھا۔ تھینک یو سو مچ۔ اگر نہ بھیجتے تو پھر جو ہے نا میرے اندر ایک رہتا کہ میں نے اس دفعہ جو ہے نا اپنی ماما کے گھر کا شربت نہیں پیا محرم کا، تو بہت مزے کا بنتا ہے۔ بس جی اس کے بعد میں نے ارحان کے کپڑے نکال دیا، میں نے کہا چلیں اس کو میں چینج کروا دیتی ہوں، اور اس کے میں نے وائٹ کرتا نکالا ہے، تو بس ابھی جو ہے نا میں اس کو فٹافٹ سے چینج کرا کے پھر آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں۔ اچھا، میں نا کام کرتے ہوئے میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے، اور میں کافی جو ہے نا ٹک ٹاک وغیرہ پہ بھی دیکھتی رہتی ہوں کہ بہت سی عورتیں ہوتی ہیں وہ کہہ رہی ہوتے ہیں کہ ہم تو نوکرانیاں جی، ہم تو گھر کی ہو کے رہ گئی ہیں شادی کے بعد۔ میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں آپ لوگ نا اپنی تھنکنگ کو چینج کریں۔ آپ اس طریقے سے بھی تو سوچ سکتے ہیں نا کہ آپ اس گھر کی ملکہ ہیں، اور آپ نے جو ہے نا اس گھر کو سنوارنا ہے، کیونکہ ملکہ ہی اپنے گھر کو سنوارتی ہے۔ تو ایسا نہ سوچا کریں کہ میں نوکرانی ہوں، میں ہی کرتی ہوں سب کچھ، بچوں کی دیکھ بھال بھی میں کرتی ہوں، گھر کا کام بھی میں کرتی ہوں۔ تو نوکرانیاں جو ہوتی ہیں نا وہ اپنا گھر سمجھ کے گھر کا کام نہیں کرتی، لیکن جو ملکہ ہوتی ہیں نا وہ اپنا گھر سمجھ کے گھر کو سنوارتی ہیں۔ نوکرانی تو ہوتی ہے وہ آ کے چلی جاتی ہے، لیکن ہم لوگ جو ہوتے ہیں نا، ہم لیڈیز، ہم لوگ ملکہ ہیں، اور ہم نے ہی اپنے گھر کو سنوارنا ہے۔ اگر ہم یہ پازیٹیو تھنکنگ رکھیں گی نا تو ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ ہر وقت نیگیٹو سوچنا، ہر وقت نیگیٹو تھنکنگ کرنا، یہ ہمارے گھر کے ماحول کو بھی خراب کر رہا ہوتا ہے، ہماری اپنی خوشیوں کو بھی یہ جو ہے نا ختم کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم ہر وقت یہی سوچتے رہیں کہ نوکرانی بن کے رہ گئی ہیں، سب کچھ کرنا پڑتا ہے، صبح شام لگے رہنا پڑتا ہے، رات کو بچوں کی ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے، تو ایسا جو ہے نا ایسا ہمارا نظام نہیں چلتا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، آپ ہی وہ انسان ہے جو اپنی زندگی کو خوشیوں سے بھی بھر سکتی ہیں، اور جو ہے نا دکھوں سے بھی بھر سکتی ہیں۔ تو آپ نے خود سوچنا ہے کہ آپ اپنی لائف کو کس چیز سے بھرنا چاہیں گی، خوشیوں سے یا پھر غموں سے۔ خوش رہنے کے لیے نا سب سے جو میں آپ لوگوں کو کی پوائنٹ بتا رہی ہوں نا وہ یہ ہے کہ آپ اپنی کوئی نہ کوئی سورس آف انکم بنا لیں۔ جب آپ کے ہاتھ میں پیسہ بھی آ رہا ہوتا ہے نا، اور اپنے گھر کو بھی آپ چلا رہی ہوتی ہیں، تو آپ کے اندر نا ایک کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے، ایک ایسی چیز آپ کے اندر بلڈ اپ ہوتی ہے کہ آپ خود کو جو ہے نا بیکار نہیں سمجھ رہے ہوتے، آپ اپنی ویلیو بہت زیادہ اپنی نظر میں بنا رہی ہوتی ہیں۔ تو کسی نہ کسی طریقے سے آج کل آن لائن ورکس چل رہے ہیں، یا گھر بیٹھے ہوئے سلائی کڑھائی کچھ بھی کر کے نا آپ اپنی بس کوئی نہ کوئی سورس آف انکم پیدا کریں۔ اس کے ذریعے بھی جو ہے نا آپ کی سوچ پہ جو ہے نا سوچ سے یہ ساری چیزیں نکلتی ہیں، اور جو ہے نا آپ پازیٹیو تھنکنگ کی طرف آتی ہیں۔ اگر آپ کو اس کے متعلق ویڈیو چاہیے تو میرے چینل پہ موجود ہے، میں پہلے ہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں کہ سورس آف انکمز کیا ہے وومن کے لیے، گھر بیٹھ کے کیسے کمائی کریں، تو آپ لوگ نا اس ٹاپک پہ ویڈیو میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کی بہت زیادہ ہیلپ ہوگی اس ویڈیو سے۔ اچھا، یہاں پہ نا محمد ارحان تھوڑی سی لاڈیاں کروا رہا ہے، تیار کر دیا تھا ماشاءاللہ اس کو، اور نہ اس کو جب سے گنجا کروایا ہے نا تو تب سے نا اس کی شرارتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، یعنی کہ اور زیادہ نا یہ شرارتی ہو گیا ماشاءاللہ۔ ابھی یہ اتنی باتیں کرنے کی کوشش کرتا ہے پر مجھے سمجھ نہیں آتی کیا کہتا ہے، یعنی کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ بولتا رہتا ہے، اور نہ ہر چیز کا نا اس کو جواب دینا ہوتا ہے، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ یہ کہہ رہا کیا ہے۔ جب 2 سال کا ہو جائے گا تو صحیح سے بولنا شروع کر دے گا، پر ابھی جو ہے نا اس کی مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آتی۔ اور اس کے بابا تو ہنستے رہتے ہیں، جب یہ کوئی بات کرتا ہے نا اس کو دیکھ کے ہنستے ہیں کہ یہ کہہ رہا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا پتہ نہیں کون سی جاپانیز بولتا ہے، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی۔ بس اس کے بعد نا میں چینج کر کے کچن میں آ گئی تھی، کیونکہ مجھے بنانا تھا زردہ، جس کو جو ہے نا متنجن بھی کہتے ہیں۔ تو میں نے نا اس کے لیے سامان اس کے بابا سے منگوا لیا تھا، میں نے کہا آپ مجھے سامان لا کے دیں، اور میں نے پہلے ہی جو ہے نا چاول بوائل کر لیے تھے۔ بس پھر جو ہے نا میں نے بنائی جی نیاز، کیونکہ میں نے بھی کچھ نہ کچھ دینا تھا، تو میں نے کہا چلیں زردہ ہی بنا لیتے ہیں، کیونکہ میں نے کبھی زردہ نہیں بنایا، تو میں نے کہا بناتی ہوں۔ تو فرسٹ ٹائم میں نے بنایا ہے، اور بلیو کریں یہ بہت ہی زبردست بنا ہے، بہت اچھا بنا تھا، سب نے بہت تعریف کی ہے۔
खास कर मामा ने तो इतनी तारीफ किया। मामा ने कहा है कि बेटा तुम इतनी समझदार कब से हो गई हो, बहुत अच्छा बना है। तो हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगा, वो तो आज तक खा रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है। और मैंने जो है ना बस इसको बनाया है। अगर आप लोगों को इसकी फुल रेसिपी चाहिए ना तो मैंने फुल रेसिपी रिकॉर्ड की है, लेकिन आज की वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है, तो इसलिए जो है ना मैंने फिर आज की वीडियो में पूरा जो है ना इसकी पूरी रेसिपी मैंने इंक्लूड नहीं की है। अगर आप लोगों को चाहिए रेसिपी, आप लोग अगर जो है ना इंटरेस्टेड हैं तो नीचे कमेंट कर दें, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। जी यहाँ पे जो है ना मेरा दिन हो गया था ख़त्म। फिर जो है ना मेरे सारे काम हो गए, मैं चली गई नीचे, और नीचे इन लॉज भी बना रहे थे न्याज। तो यहाँ पे आप लोग देखिए हलवा बन रहा है। बस इन्होंने भी न्याज वगैरह बांट दिया, मैंने भी अपना जो है ना सारा डिस्ट्रीब्यूट किया है, और इस तरीके से पूरा दिन गुजर गया। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों ने इस तरीके के और अमेजिंग व्लॉग्स देखने हैं ना तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप लोगों को मेरे और व्लॉग्स मिलते रहें। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।